ایک یونیورسٹی میں ایک نوجوان خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا پڑھنے کے لیے گیا، لیکن وہ اس شہر میں نیا آیا ہوا تھا۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوا تو نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے ایک ہی بینچ پر بیٹھے کلاس ٹیچر کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی کتابیں نکالیں اور وہ اپنا چہرہ جھکائے کتاب کی طرف دیکھ کر کچھ پڑھ رہا تھا کہ ایک پرکشش سی آواز اس کے کانوں پر پڑی۔ جیسے اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ نوجوان لڑکی اس یونیورسٹی کی ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی کی پرنسپل تھی۔ تمام طلباء نے کھڑے ہو کر پرنسپل صاحبہ کو خوش آمدید کہا، لیکن جیسے اس نوجوان کی نظر اپنی پروفیسر پر پڑی تو اس کے دل میں ایک عجیب و غریب کیفیات پیدا ہونے لگیں۔ اب اس کے بعد بڑا خوشی یونیورسٹی میں آتا اور اپنی پرنسپل کے لیکچر کا انتظار کرتا رہتا۔ اب وہ لڑکا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس پرنسپل سے کچھ نہ کچھ پوچھنے کے بہانے اس کے پاس چلا جاتا اور اس سے بات کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہتا۔ وہ نوجوان اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل تھا، اس پرنسپل کو اس نوجوان میں تھوڑی بہت دلچسپی پیدا ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ بھی ایک 18 سالہ نوجوان لڑکی تھی، لیکن وہ پرنسپل ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے شاگرد سے کوئی بھی بات نہ کہی۔ وقت گزرتا رہا اور آخر 6 ماہ گزر گئے۔ اب وہ لڑکا ہر وقت ترکیب بناتا رہتا کہ میں اپنی پرنسپل کو کیسے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ وہ پرنسپل اتنی خوبصورت تھی کہ اس جیسی لڑکی اس پوری یونیورسٹی میں موجود نہیں تھی، لیکن اس کا انداز اور رویہ اتنا سخت تھا کہ کوئی لڑکا اسے بری نگاہ سے دیکھنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ یونیورسٹی میں ایک پارٹی رکھی گئی۔ اس دن وہ پرنسپل صاحبہ خوب بن سنور کر اور تیار ہو کر یونیورسٹی میں آئی۔ جب اس لڑکے کی نظر اپنی پرنسپل پر پڑی تو وہ خود پر قابو نہ پا سکا اور جا کر پرنسپل صاحبہ کو پرپوز کر دیا۔ یہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ایک شاگرد نے مجھے پرپوز کر دیا، لیکن وہ بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن پرنسپل ہونے کے ناطے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ لیکن اس کی محبت کے اظہار نہ کرنے کے پیچھے صرف یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ اس کی محبت کے اظہار نہ کرنے کے پیچھے بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ جب اس کے شاگرد نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے اس کی محبت کو اسی وقت ٹھکرا دیا، حالانکہ وہ بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ لڑکا بھی اپنی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی پرنسپل کو کہا کہ پرنسپل، میں بھی جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن تم اپنی محبت کو کیوں چھپا رہی ہو؟ لیکن وہ جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی، اور وہ نوجوان لڑکا اپنی پرنسپل صاحبہ سے یہ جواب جاننے کے لیے اپنی ہر کوشش کرتا رہا۔ ایک دن جب پرنسپل تنگ آ گئی تو اس نے اس نوجوان لڑکے کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنی گھر لے گئی۔ جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس لڑکے کی بازو میں پکڑا اور اس کو اوپر والے کمرے میں لے گئی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو وہاں بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ لڑکا بہت ڈر گیا کہ پرنسپل میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ پھر جب پرنسپل نے لائٹ آن کی کہ ایک عورت بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر اس نوجوان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اس نے پرنسپل سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا، یہ عورت میری ماں ہے۔ آج سے 20 سال پہلے میری ماں بھی یونیورسٹی میں پڑھایا کرتی تھی اور ان کو بھی ایک پروفیسر نے محبت کا اظہار کر دیا اور میری ماں بھی اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن شادی کے چند ماہ پہلے وہ پروفیسر یونیورسٹی سے استعفیٰ دے کر کہیں چلا گیا۔ میری ماں نے اسے بہت تلاش کیا۔ اس پروفیسر کی بے وفائی کو دیکھ کر میری ماں نے میرے باپ کے ساتھ شادی تو کر لی، لیکن اس نے اپنی محبت کو نہ بھلا سکی اور وہ یہ بات اپنے دل پر لگا کر رکھی، اور آہستہ آہستہ میری ماں کی طبیعت خراب ہوتی گئی، اور آج میری ماں کی یہ حالت ہے کہ نہ وہ کچھ بولتی ہے، نہ ہی کچھ سنتی ہے، اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیتی ہے۔ بس وہ اندھیرے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹی رہتی ہے۔ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر
मोहब्बत जैसे धोखे से मेरा एतबार ही उठ गया है। हाँ, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मोहब्बत को तस्लीम करना मेरे लिए नामुमकिन है। जब उसने ये सब कुछ बताया तो वो नौजवान बड़ा परेशान हो गया। तो उसकी हैरत को देखकर प्रिंसिपल ने पूछा कि तुम इतने हैरान और परेशान क्यों हो गए हो? तो उस नौजवान ने बताया कि इस औरत की तस्वीर मैंने अपने बाबा के पास कई बार देखी है। तो उसने पूछा कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? जैसे उसने अपने बाप का नाम बताया तो प्रिंसिपल ने कहा कि वही प्रोफेसर ही मेरी माँ का सबसे बड़ा मुजरिम है। तो उस नौजवान ने बताया कि उसमें मेरे बाबा की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जब मेरे बाबा ने अपनी माँ को अपनी मोहब्बत के बारे में बताया तो मेरी दादी ने उसे अपनी कसम देकर उससे अपनी भांजी के साथ रिश्ता करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन मेरी माँ भी जानती थी कि मेरा बाप किसी और से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी दादी ने मेरी माँ को ज़बरदस्ती मेरे बाप के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए मेरा बाप यूनिवर्सिटी से इस्तीफ़ा देकर अचानक गायब हो गया था और आज 20 साल बाद अब मेरा बाप अपने शहर वापस लौटा और उसके बाद वो नौजवान वहाँ से चला गया। और दूसरे दिन वो अपने बाप को लेकर उस प्रिंसिपल साहिबा के माँ के पास ले आया और उन दोनों की इसी तरह गलत फहमी दूर हुई। और क्योंकि उस नौजवान की माँ फौत हो चुकी थी, इसलिए उस प्रिंसिपल की माँ से उसके बाप की शादी हो गई और फिर प्रिंसिपल ने अपने उस शागिर्द से शादी कर ली। दोस्तों, एक बात याद रखना कि कभी एक रिश्ता तोड़ने से कई ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं जिनके टूटने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और कभी एक रिश्ता जोड़ने से इतने रिश्ते जुड़ जाते हैं जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। दोस्तों, रिश्तों की पहचान करना और उनकी कदर करना सीखें, क्योंकि रिश्ते ही इंसान को जीने का सलीका सिखाते हैं। माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता और बीवी का रिश्ता इंसान का इस दुनिया में बहुत बड़ा साथी होते हैं।